یہ سارے انبیاء کی دعوت ہے، یہ حکم سارے انبیاء کے لیے اور ساری امتوں کے لیے ہے کہ انہیں حکم دیا گیا یہی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ. اگر نیت اللہ کی رضا تھی اور اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہو گیا تو سمجھیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جائے گی. جس طرح طلب علم بہت بڑا شرف ہے، اس طرح تعلیم علم بھی بہت بڑا شرف ہے. عزیز طلبہ، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، گفتار میں، ہر چیز میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کی خوشبو آنی چاہیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور دل سے عزیز طلبہ اور طالبات جہاں بھی آپ موجود ہوں، سب کے لیے التحیۃ الاسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت سے میرے پاس اسباب ہیں اور بہت سے وجوہ ہیں، لیکن اس وقت میں دو حوالوں سے ان کا شکریہ ادا کروں گا. ایک، یہ ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کا قیام، جو ایک نئی طرح میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ ایک انقلابی پروگرام ہے، جس سے یہ امید ہے کہ طلبہ اور طالبات بہت ہی استفادہ کریں گے اور ٹھوس علم کی بنیاد پر بہت سے علماء افاضل اور عالمات
تیار ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ چراغ جو جلا ہے تو اس سے ہزاروں دیے روشن ہوں گے، اور یہ دنیا علمی اعتبار سے ایک بقعہ نور بن جائے گی بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ دوسرا حوالہ شکریہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ طلبہ اور طالبات سے مخاطب ہوں، اور یہ ایک تعارف ہی اگرچہ غائبانہ ہے کافی ہے، اس لحاظ سے کہ آپ سے ایک قلبی ایک تعلق جڑ چکا ہے، اور ایک قلبی محبت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اس علم اور عمل کی اساس پر، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرما دے کہ یہ تعلق انشاءاللہ اس حدیث کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا جو نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی للمتحابین فیہ، کہ میری محبت ان بندوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، اور حقت محبتی للمتجالسین فیہ، اور میری محبت ان بندوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو میرے لیے میری خاطر آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ وہ اس وقت ہم روبرو تو نہیں مل بیٹھے، لیکن آپ جہاں بھی ہیں اور میں جہاں ہوں ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہیں اور بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو مسافتوں کی دوری ہے یہ اس میں حائل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ رب العزت اس فاصلے کی دوری کے باوجود ہمارا باہم مل بیٹھنا ایک ہدف کے تحت اپنی رضا کے لیے خالص کر لے اور اس کو قبول فرما لے، اور جو اس کا ایک اجر روز آخرت مرتب ہوگا اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا این المتحابون بھی، وہ بندے کہاں ہیں جو میری خاطر دنیا میں محبت کرتے تھے، جن کے تعلق کی اساس دنیا داری نہیں تھی بلکہ دین خالص تھی۔ وہ بندے کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے دو اعزاز تیار ہوں گے، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا قرب دیکھ کر انبیاء، صدیقین اور شہداء ان پر رشک کریں۔ اور دوسرا ان کے لیے اعزاز الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا کہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ پورا میدان محشر سائے سے خالی ہے، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر جس کی تپش اور پسینہ ناقابل برداشت ہوگا، مگر وہ خوش نصیب اس سے محفوظ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ رحمت والا سایہ عطا فرما دے، اور اس کی جو سب سے قوی اساس ہے والحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے، اور سب سے قابل قدر تعلق اور محبت وہی ہے جس کی بنیاد وہ علم ہو جو علم عرش الہی سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام جو اس کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ یقیناً اس علم کی اساس پر اگر تعلق جڑے گا اور محبت قائم ہوگی، یہ سب سے قابل قدر تعلق ہے، اللہ پاک قبول فرما لے۔ میری یہ چاہت تھی، جیسا کہ شیخ ابو یحییٰ حافظہ اللہ نے پروگرام بتایا تھا، کہ زیادہ وقت آپ کے ساتھ بیٹھوں، کچھ آپ کو سنوں،
اور کچھ سوال بھی کروں. یہ 100 نمبر آپ نے کیسے لے لیے؟ لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ میں ایک طویل سفر سے آیا ہوں اور کافی وقت سے ہم جاگ رہے ہیں، کچھ حالات کی خرابی کی بنا پر، اس لیے زیادہ نہ بیٹھ پاؤں گا. چند ایک نصیحتیں جو پہلے میرے لیے ہیں اور پھر آپ کے لیے. میرے عزیز طلبہ اور طالبات، یہ جو طالب علم کا راستہ ہے، اس میں سب سے پہلے اخلاص پیدا کر لیں اور اختیار کر لیں. یہ سب سے لازمی بنیاد ہے علم کے لیے، حصول علم کے لیے اور علم کو نشر کرنے کے لیے. یہ سارا کام اگر اخلاص سے خالی ہو تو کوئی فائدہ نہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. یہ سارے انبیاء کی دعوت، یہ حکم سارے انبیاء کے لیے ہے اور ساری امتوں کے لیے ہے کہ انہیں حکم دیا گیا یہی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ. اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ بے شک سارے کے سارے اعمال کی قبولیت اور صحت نیت پر قائم، ہر بندے کی نیت پر. ہر شخص کو اس کے عمل سے، اس کی کوشش سے اور اس کے تمام حرکات و سکنات سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. حتیٰ کہ اگر وہ ہجرت کرتا ہے، جو بڑا قابل قدر عمل، والہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت جو ہے کر لینے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ صغیرہ یا کبیرہ معاف ہو جاتے. اتنا قابل قدر عمل ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اور اگر یہ حصول دنیا کے لیے ہے تو یقین کریں کہ اجر و ثواب کی کوئی صورت نہیں، اور یہ سارا عمل محض برباد ہی ہوگا. قیامت کے دن یہ سارے جو اعمال ہیں یہ پیش ہوں گے عزیز طلبہ اور طالبات. اور سب سے خوفناک حقیقت یہی ہے کہ عمل کی جو ایک جسامت یا حجم ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی، اس سے قبل نیت کو دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم تبلی السرائر، تبلا بمعنی تکشف، اور السرائر سریرہ کی جمع. اس دن کھولے جائیں گے بھید، دلوں کے بھید، ہر عمل کے تعلق سے. یعنی آپ کا عمل پیش ہوگا، میرا عمل پیش ہوگا. عمل یقیناً بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے تعلق سے دل کا بھید نکالا جائے گا کہ بندے کی نیت کیا تھی. ریاکاری تھی، دنیا کی شہرت تھی، یا نمود و نمائش تھی، یا دنیا کی واہ واہ، دنیا کا مال اور شاباش کا حصول مقصود تھا. کیا نیت تھی؟ یا پھر نیت اللہ کی رضا تھی؟ اگر نیت اللہ کی رضا تھی اور اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اور اللہ راضی ہو گیا تو سمجھیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جائے گی. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت ہے. پیارے پیغمبر کی سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تجھے تیری رضا کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا بلکہ مجھ سے راضی رہنا. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمام اہل جنت کو مخاطب ہوگا اور اپنی سب سے بڑی نعمت کا اعلان کرے گا کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا،
کہ میں تم پر اپنی رضا آج نازل کرتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ تو یقیناً یہ جو راستہ ہے طلب علم کا، یہ سب سے محترم راستہ ہے، سب سے مقدس راستہ ہے، اور شیطان اس راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور اگر شیطان رکاوٹیں قائم کرنے میں ناکام رہے اور بندہ طالب علم پر مصر ہو تو پھر شیطان دوسرا وار کرتا ہے، اور وہ وار بندے کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے عزیزو، نیت کی حفاظت بہت ہی اہم مسئلہ ہے ہر عمل کے لیے۔ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ محدث عبد الرحمن مہدی کا قول ہے کہ یہ 70 فقہی ابواب پر یہ حدیث قائم ہو سکتی، بلکہ بعض علماء نے اسے نصف دین کہا ہے اور بعض نے اس کو ربع دین کہا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی ایک منزل ہے جس کو للہیت اور اخلاص پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ جو یونیورسٹی کا پروگرام ہم نے کچھ سنا، بڑا عظیم پروگرام ہے اور معرکۃ الآراء، اور بہت ہی اطمینان ہوا شیخ ابو یحییٰ کی باتیں سن کر، حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو اس کو اخلاص نیت پر قائم کر لیجئے تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ عزیز طلبہ، اخلاص نیت کے لیے ایک چیز تو اللہ کی رضا جوئی ہے، اس کا چہرہ، ابتغاء وجہ اللہ، اس کے چہرے کی طلب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے، اس کی رضا جوئی اور اس کی محبت اور خوشی، یہ سارا عمل اللہ کے لیے ہے اور اس کے چہرے کی طلب کے لیے ہے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے۔ دوسری نیت یہ بنا لیجئے ابعاد الجہل عن النفس، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، کہ میں جاہل نہ رہوں بلکہ میں طلب علم کروں اور میرا ظاہر و باطن علم کے نور سے منور ہو جائے، اور میری ہر ادا سے علم کی خوشبو آئے، ہر ادا سے علم کا نور جو ہے وہ دنیا میں پھیلے اور دکھائی دے۔ یہ ابعاد الجہل عن النفس، اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا، اور ظاہر ہے کہ یہ طلب علم کے ساتھ ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، من لم یذق ذل التعلم ساعة تجرع کأس الجہل طول حیاتہ، کہ جو شخص طلب علم نہ کرے تو وہ زندگی بھر جہالت کے جام انڈیلے گا اور اپنے پیٹ میں داخل کرے گا، جو کہ بہت بڑا شر ہے اور فتنہ ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ ایک نیت کار فرما ہو، ابعاد الجہل عن النفس، اور دوسری نیت ابعاد الجہل عن الآخرین عن الناس، کہ میں علم کے زیور سے آراستہ ہو کر دوسرے جو لوگ میرے بھائی بہنیں ہیں ان سے جہل کو دور کروں گا، اور جس طرح میں نے علم حاصل کیا اسی طرح علم کو آگے نشر کروں گا اور پھیلاؤں گا۔ جس طرح طلب علم بہت بڑا شرف ہے، اس طرح تعلیم علم بھی بہت بڑا شرف ہے۔ طلب علم کے لیے نبی علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں جس میں طلب علم کے آپ نے فضائل بیان کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر جو آپ نے ابو صفوان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جو نبی علیہ السلام سے ایک سوال کرنے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مرحباً بطالب العلم،
طالب علم کے لیے مرحبا، دل کی پوری کشادگی کے ساتھ اور پوری وسعت کے ساتھ. اور یہ طالب علم جو ہے، یہ ترکیب اضافی یہ عموم کو ظاہر کرتی ہے. معنی نبی علیہ السلام کا مرحبا کہنا ہر طالب علم کے لیے ہے اور ہر طالبہ علم کے لیے ہے. جو بھی اس میں شریک ہے، داخل ہے، اس کے لیے پیارے پیغمبر مرحبا فرما چکے اور خوش آمدید فرما چکے. بلکہ جو حدیث ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے دودھ پیش کیا تھا خواب میں، اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں منہ رکھ کے دودھ پیا جہاں اللہ کے پیغمبر نے منہ رکھ کے پیا تھا، اپنا مبارک منہ. اور جب صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی کہ ما اولتہ یا رسول اللہ، فرمایا کہ اولتہ العلم. اس میں دودھ سے مراد یہ پینا اور پلانا، اس کی تعبیر علم ہے. وہ میں نے عمر کو یہ دودھ دیا، وہ میری سنت کی وراثت، میری حدیث کی وراثت، اور جناب عمر نے پیا. یہ طالب علم کا شرف ہے. جو بھی حدیث کا طالب ہے گویا وہ اسی پیالے سے دودھ پی رہا ہے، اسی جگہ ہونٹ لگا کر جس جگہ اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے اور دودھ پیا. تو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اور کل جب آپ تعلیم کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لیں گے اس علم کو نشر کرنے کے لیے، تو ایک بڑی فضیلت آپ کی منتظر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں اس بندے پر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا ہو. اللہ تعالیٰ کا صلوات بھیجنا رحمتوں کا اتارنا ہے، اور فرشتوں کا صلوات بھیجنا دعا کرنا رحمت کی، مغفرت کی. یہ اس میں اور بھی مخلوقات کا ذکر ہے، اہل السماوات کا، اہل الارض کا. پھر آسمانوں کی مخلوق آپ جانتے ہیں، زمینوں کی مخلوق آپ جانتے ہیں، اور لوگوں کو خیر کی تعلیم کے بہت سے ذرائع ہیں. اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا، اور ایک یہ جو ورچوئل اسلامک یونیورسٹی جس میں آپ جہاں بھی موجود ہوں آن لائن کلاسیں آپ کی چلیں گی اور ایک تعلیم کا سلسلہ آپ کا قائم ہوگا. یہ راستہ بڑا مقدس ہے. یقین کریں کہ تعلیم دینے والا اور تعلیم لینے والا اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کتاب کی وراثت دی ان بندوں کو جن کو ہم نے چنا ہے. یہ دنیا کی کریم ہیں، دنیا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، دنیا میں بے تحاشا لوگ ہیں، اپنے اپنے وہ کام میں مشغول ہیں، لیکن جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے چن لیا وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کی وراثت دی. تو اتنا عظیم سلسلہ آپ نے اٹھایا ہے. یونیورسٹی کا قیام، معلمین اور متعلمین اور متعلمات سب موجود ہیں. تو اس سارے عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم کر لو، اور یقین کر لیجئے کسی عمل میں اللہ کی رضا کی نیت اگر آ جائے اور اخلاص اگر قائم ہو جائے تو اللہ رب العزت شرح صدر فرماتا ہے، اور پھر طلب علم کا معاملہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. بہت ہی آسان. طلب علم کا معاملہ بڑا سہل ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ مربوط اور متعلق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا شرح صدر فرماتا ہے اور اس کا سینہ کھولتا ہے. الم نشرح لک صدرک، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر، اور یہ ابتدائی وحی ہے، یعنی غالباً یہ 8ویں صورت جو نازل ہوئی، اس سے قبل سورہ والضحیٰ، اور پھر یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے
جو خوشخبری دی، یہ ایک ہی آیت کریمہ اگر کبھی تفصیل کا موقع ملے تو نبی علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ پر مشتمل ایک ہی آیت کریمہ. یہ شرح صدر، وسعت صدر، ہدایت قلبی اور پوری زندگی آپ کی اس آیت کی اساس پر قائم ہو جائے، اور یہی طلبہ اور طالبات کے لیے بشارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ افمن شرح اللہ صدرہ فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کے سینے کو کھول دے اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے نور حاصل ہوتا ہے، دنیا میں نور، قبر میں نور، اور قیامت کے دن نور. لیکن شرط وہی ہے کہ اخلاص ہو، اور اخلاص نیت کے لیے جو ہم نے دو باتیں عرض کی، ابعاد الجہل عن النفس، ابعاد الجہل عن الآخرین، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس علم پر عمل کرنا. عمل بے تحاشا ہو، بلکہ عمل علم سے بڑھ کر ہو. وہ علم ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے علم کی دو قسمیں خود بنائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو کہ نفع نہیں دیتا. اور اللہم انی اسألک علما نافعا، اور میں تجھ سے طلب کرتا ہوں علم نافع. مانا علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے. علم غیر نافع سے پناہ طلب کی اور علم نافع کا سوال کیا. علم نافع وہی ہے جس کی بنیاد اخلاص ہو اور جس پر عمل ہو. جو آیت پڑھیں، جو حدیث پڑھیں، اس پر بے تحاشا عمل کریں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث اور انتہائی صابر اور حلیم شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت جن کی حیا کا احترام اللہ تعالیٰ کرتا تھا، اور جن کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ارشاد فرمایا، اصدقہم حیاء عثمان، کہ سچی حیا جو ہے وہ عثمان غنی کے اندر. یہ عمل کا نتیجہ ہے میرے عزیز طلبہ اور طالبات. سچی حیا، یعنی اصدق الحیا جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہو. وہ یعنی اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت یہ محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چنانچہ وہ حیا ہمیشہ قائم رہے. پھر میں گناہ کیسے کروں، معصیت کیسے کروں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی اور اس کو روایت کی. مجھے یقین ہے کہ وہ حدیث آپ سب کو معلوم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. خالی حدیث نہیں سنی اور خالی سنائی اور روایت نہیں کی، بلکہ اس پر عمل بھی کیا. قرآن کے حافظ بن گئے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے، حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا قیام اللیل میں، اور بعض اوقات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ جانا. صرف روایت نہیں تھی بلکہ عمل بھی تھا. بلکہ اس عمل میں یوں اور اضافہ ہوتا ہے کہ جامع قرآن بن گئے، جو مختلف قرأتیں تھیں، اور اس تعلق سے کچھ گمراہی کے خدشات تھے اور لوگوں کے غلط راہ پر چلنے کے خدشات تھے. ان کو زائل کرنے کے لیے امت کو ایک مصحف پر جمع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں جس سعادت سے ہمکنار کیا کہ میرا یہ بندہ صرف حدیث کا راوی نہیں ہے بلکہ اس حدیث پر ایسا عمل کر گیا، حافظ قرآن بن گیا. ہر وقت ان کی جھولی میں قرآن ہوتا تھا، اور ایک ایک رات میں قرآن ختم کر جاتے تھے، پڑھ جاتے تھے، اور قرآن کو جمع کرنے کی اللہ نے توفیق دی. اور اللہ رب العزت اس بندے کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جب باغیوں نے آپ پر حملہ کیا تو قرآن آپ کی گود میں تھا اور قرآن کی تلاوت ہی آپ فرما رہے تھے. نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندہ جو عمل کرتے کرتے فوت ہو جائے وہ قیامت تک اسی نیکی میں لکھا جائے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ نیکی کرتا ہوا اٹھے گا. یقیناً عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر عمل کرتے کرتے فوت ہو گئے. وہ حدیث یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا
اے عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، وہ قمیص خلافت کی قمیص تھی اور لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم اتارنا نہیں، چنانچہ شہادت قبول کر لی، اس قمیص کو نہ اتارا، تو ان کا خاتمہ اس حدیث پر استقامت کی صورت میں ہوا، اور ان کا خاتمہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہوا۔ یقیناً یہ دو نیکیاں قیامت تک لکھی جائیں گی، عمل بالحدیث، احیاء سنت، اور پھر قرآن کی تلاوت، اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو سنت کا نور لے کر اٹھیں گے اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے۔ یہ ایک مثال ہم نے دی ہے کہ سلف کا طریق عمل کیا تھا۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، یعنی اخلاص نیت میں علم پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر کار فرما ہونا چاہیے۔ علم ڈگری کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ علم اللہ کی رضا کے لیے ہے، اپنے آپ سے جہل کو دور کرنے کے لیے، پھر اس علم کو پھیلانے کے لیے، اور پھر اس علم پر عمل کرنے کے لیے۔ یقیناً یہ سارے امور حقیقی فقاہت ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے میدان منا میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس سے قبل تمہیداً یہ بات فرمائی تھی، نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فأداہ کما سمعہ او کما قال۔ مختلف الفاظ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، دنیا کے اندر بھی قیامت کے دن بھی، جس کے اندر چار جو ہیں وہ اوصاف پیدا ہو جائیں۔ ایک سمع حدیثا، سمع منی حدیثا، سماع حدیث، اور دوسرا فحفظہ حفظ حدیث، اور تیسرا فوعاہ فہم حدیث، اور چوتھا ثم اداہ نشر حدیث۔ تو حدیث کے ساتھ چار تعلق پیدا ہو جائے، وہ حقیقی فقیہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے آگے فرمایا کہ رب حامل فقہ الہ من ہوا افقہ منہ۔ تو یہ جو بندہ حدیث سے یہ چار طرح کا تعلق جوڑ لے، اس کو آپ نے حامل فقہ کہا ہے، یہ حقیقی فقیہ ہے۔ تو حقیقی فقیہ وہ ہے جس کا تعلق حدیث کے ساتھ ہو، اور حدیث کے ساتھ اس کا ایک مضبوط رابطہ ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہو، وہ حقیقی فقیہ ہے۔ تو وہ صاحب حدیث بھی ہے، حامل حدیث بھی ہے، اور حامل فقہ بھی ہے۔ یقیناً یہ سارے تعلقات قائم کریں سماع کی صورت میں اور حفظ کی صورت میں۔ اور حفظ کی دو صورتیں ہیں، ایک حفظ ہے یاد کر لینا، اور ایک حفظ ہے اس پر عمل کرنا، کیونکہ سلف صالحین سمجھتے تھے کہ جو حدیث ہم پڑھیں گے جب تک اس پر عمل نہ کر لیں وہ حدیث محفوظ نہیں ہوگی۔ تو حفاظت حدیث ہے، سارا کتاب الحج پڑھ جائیں، آپ کو وہ فہم نہیں آئے گا جو عملاً حج کرنے سے آئے گا۔ جب وہ ساری حدیثیں آپ لے کر حج کرنے پہنچ جائیں گے اور سارے جو ہیں وہ شعائر آپ انجام دیں گے، تو پھر آپ کو صحیح معنی میں حج اور اس کی فقہ کی اور اس کے احکام کی سمجھ آئے گی۔ تو عمل جو ہے وہ حفظ حدیث کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اخلاص کی بنیاد پر ہوں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوں۔ اور باقی جو پروگرام ہم نے سنا یقیناً بڑا قابل قدر ہے، گاہے بگاہے آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی، آپ محنت کیجئے۔ اور مجھے شیخ ابو یحییٰ کی جو تھوڑی سی باتیں ہم نے آتے ہوئے سنی، ان میں ایک بات بڑی پسند آئی، اور وہ یہ ہے کہ ایک گرامر کی اساس آپ کو دی جا رہی ہے، نحو و صرف کی۔ نحو و صرف جو ہے یہ فہم کتاب و سنت کی بڑی قوی بنیاد ہے، بڑی ٹھوس بنیاد ہے۔ اس سے آپ حقیقی طور پر سمجھ سکیں گے جب آپ کو عبارت میں مرفوعات کا، منصوبات کا، مجرورات کا علم ہوگا۔ اور میں اس کے لیے مشورہ دوں گا کہ کسی حدیث کی کتاب کا انتخاب کریں۔ میرا اپنا ایک تجربہ ہے، ہم نے سنن نسائی کے ابتدائی 40 صفحات پڑھے تھے ترکیب کے ساتھ، نحو و صرف کے اجراء کے ساتھ، اور جو اسانید حدیث ہیں اور پھر حدیث کے متون، ان سے تو ایک علم بھی آئے گا، اور یعنی عربی جو ہے اس کی مضبوطی بھی آئے گی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، انا افصح العرب، پورے عرب میں سب سے بڑا فصیح میں ہوں، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ یقیناً جو افصح العرب کا کلام ہے، اس ہستی کا جو جوامع الکلم دیے گئے ہیں، تو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اور یہ جو نحوی صرفی ایک تحریر اور تراکیب اور اعرابات ہیں، وہ آپ جلدی سمجھیں گے، اور پھر ایک فہم بڑا مضبوط آپ کو حاصل ہوگا۔
پھر اس سے آپ استدلال بھی کریں گے، استنباط بھی کریں گے، اور بڑا یعنی طلب علم کو آپ کو مزہ آئے گا۔ کتب حدیث کا انتخاب اس لیے کہ آپ کو بڑا ایک وافر علم آپ کو ملے گا۔ مثلا یعنی حدیث کی سند شروع ہوتی ہے حدثنا علی بن عبداللہ المدینی، بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں اگر آپ غور کرتے جائیں اور پوری طرح نحو کا اجرا کریں تو اس میں 6-7 ابواب نحو کے موجود ہیں۔ اس میں جملہ فعلیہ موجود ہے، اس میں فاعل اور مفعول موجود ہے، پھر فاعل مفعول کے احکام آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں مورب اور مبنی کی بحث آپ ہو سکتی ہے، حدثنا، حدثا، یہ مورب ہے، یہ مبنی، اور پھر جو مبنی کی اقسام ہیں وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں نا ضمیر ہے، ضمیر کا تعارف آپ کو ملے گا، اور پھر جب علی آپ پڑھیں گے تو یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، فاعل مؤخر، اور حدثنا پورا جملہ ہے فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ، یعنی اس کا فاعل مؤخر ہے اور نا مفعول مقدم ہے۔ یہ تقدیم و تاخیر اس کے کیا فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور پھر علی یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی بنا پر، اور ابن اس کی صفت ہے، تو ترکیب توصیفی آپ کو سمجھ آئے گا۔ پھر ابن آگے مضاف عبداللہ کی طرف، ترکیب اضافی آپ سمجھیں گے، المدینی یہ صفت واقع ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی چھوٹا سا جملہ اگر آپ توقف کریں اور ہر لفظ پر ٹھہریں، ہر اعراب پر غور کریں کہ یہ مرفوع کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے، یہ ساکن کیوں، یہ مجرور کیوں ہے، اگر یہ غور آپ 1 ہفتہ 10 دن 20 دن کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک پورے فہم کی صورت میں آپ نحو و صرف کے امام بن سکتے ہیں۔ اور نحو قواعد رٹنے سے نہیں آتی، بلکہ نحو قواعد کی تطبیق سے آتی ہے، قواعد کے اجرا سے آتی ہے۔ تو کسی بھی کتاب کا انتخاب کر کے سندن و مثلاً آپ جب ترکیب پڑھیں گے اور قواعد کا اجرا کریں گے، یقیناً آپ کا سینہ کھلے گا اور نحو پانی کی طرح آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ جیسے ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں کون سا گیئر ہے، وہ لاشعوری طور پر گیئر بدلتا جا رہا ہے، کہ پہلا گیئر، پھر دوسرا کرنا ہے، پھر تیسرا کرنا ہے، اور اسی طرح جب آپ عبارت پڑھیں گے تو لاشعوری طور پر قواعد کا اجرا آپ کی زبان پر ہوگا اور کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پہلے یہ علم نہیں تھا، لیکن عرب جو ہیں ان کی عبارتیں بڑی سیدھی، اور نحو کا پورا اجرا، حالانکہ علم نہیں تھا لیکن وہ قواعد ان کے اندر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روحانیت ان کو دی تھی اور ایک ملکہ ان کو دیا تھا، یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ بڑی طویل گفتگو نہ ہو، کافی آپ کا وقت لے چکا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گاہے بگاہے انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ اور ابھی آپ کا امتحان باقی ہے، انشاءاللہ کبھی کسی وقت بیٹھیں گے اور چیک کریں گے، اور انشاءاللہ یہ قواعد اور پھر جو مختلف علوم آپ نے پڑھے، مصطلح کا علم ہے اور اصول فقہ، اصول تفسیر اور تفسیر اور حدیث اور فقہ، اس تعلق سے انشاءاللہ بیٹھیں گے اور کچھ سوالات جوابات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اس علم و عمل کی اس اساس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صحیح جو متعلم ہے وہ بننے کی توفیق دے دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ، ان کی ایک نصیحت تھی طلبہ حدیث کے لیے، اور وہ نصیحت بڑی بڑی قابل قدر، عاصم النبیل، وہ اس نصیحت میں واقعی نبیل ہے جو انہوں نے نصیحت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ من طلب هذا الحدیث فقد طلب اعظم الامور فعلیہ یکون خیر الناس، جو اس حدیث کا طالب ہے، یہ حدیث کی طالبہ ہے، وہ یقین کر لے کہ وہ سب سے اعلیٰ شے کے طالب ہیں، پھر ان پر فرض وہ عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے سب سے اعلیٰ بن جائے، کیونکہ سب سے اعلیٰ شے کے طالب ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، گفتار میں، ہر چیز میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کی خوشبو آنی چاہیے۔ وفقکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم وبارک فیکم شیخنا
اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی زندگی میں علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. بہت قیمتی نصیحتیں فرمائیں، اور سب سے بڑی بات جس پر میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اتنا لمبا سفر، صعوبتیں، مشقتیں، اس کے باوجود واپس پہنچتے ہی ٹائم دینا ہم جیسے ناچیز لوگوں کو، تو یہ بہت بڑی شفقت ہے، محبت ہے. انشاءاللہ یہ ادارہ بھی آپ کا ہے اور آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا. جب بھی شیخ محترم چاہیں ہماری کلاسز کو چیک کر سکتے ہیں. الحمدللہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں اجرا ہونا چاہیے، تو الحمدللہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو اس کے ایک لفظ پر اجرا ہوتا ہے. قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر ہوتی ہے تو ایک لفظ پر، سیغے پر اجرا ہوتا ہے. الحمدللہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ علم کی پختگی ہو. آن لائن میں عام طور پر آن لائن جو دروس اور محاضرات ہوتے ہیں ان میں علم کی وہ پختگی طلباء کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے. اور طلباء و طالبات دونوں، الحمدللہ طالبات بھی اس میدان میں بالکل یعنی ہم قدم ہیں طالب علموں کے، کہ وہ بھی الحمدللہ صرف نحو میں، اجرا، ترکیب، صیغوں میں، صرفی نحوی تحلیل میں الحمدللہ ماہر ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ہم مزید بھی زحمت نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ اب آئندہ کبھی ہم پروگرام رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہم چیک کروائیں گے کہ ہمارے طلباء و طالبات کن اہلیتوں کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی مزید توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اچھے طریقے سے دین کی خدمت کر سکیں. میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں شیخ محترم کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم جے واجہ بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ واحسن جزاک وفقکم اللہ لکل خیر. اللہ تعالیٰ آمین توفیق دے اور اللہ شر صدر فرما دے. اللہ آمین تعالیٰ علم و عمل کا اتقان پیدا فرما دے آمین اور عمل کی ہم سب کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. السلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.